أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير آمين یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان ڈیپتھ اسٹڈی آف مسبحات میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسبحات قرآن مجید کی وہ صورتیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی کے حوالے سے اس ریالٹی کو مینشن فرمایا گیا ہے کہ آسمان و زمین اور ان کی تمام مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں راؤنڈ دا کلاک. اور اس حوالے سے سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ التغابن اور سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کو مسبحات سورہ کہا جاتا ہے. اور ہم نے اب تک کے 3 صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کمپلیٹ کر لی ہیں اور سورۃ الجمعہ کا ہم آغاز کر چکے ہیں اور سورۃ الجمعہ کی آیات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان فیہن آیتن افضل من الف آیہ، کہ ان میں ایک آیت ہے جو 1000 آیات سے افضل ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آج اپنی سورۃ الجمعہ کی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ هو الملک الذی لا الہ الا هو رب العالمین. اللہ عز و جل وہ بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ رب ہے سارے جہانوں کا. وَلِكَمَالِ مُلْكِهِ لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اس کی بادشاہت کی پرفیکٹنس میں سے ہے کہ کوئی اس کی جناب میں، کوئی اس کے دربار میں اس کے اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا. القدیر الذی لا یعجزہ شیء، وہ ایسی کامل قدرت والا ہے جس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. وَلِكَمَالِ قُدْرَتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ. اور اس کی قدرت کا کمال ہے، اس کی قدرت کی ایبسولوٹنس ہے، پرفیکشن ہے کہ اس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ 6 دنوں میں پیدا کیا. العلیم الخبیر بکل شیء، خوب جاننے والا ہے، خوب آگاہ ہے ہر چیز کے بارے میں. الذی لکمال علمہ
اس کے علم کی پرفیکشن کی بنا پر وہ یعلم السر والجہر، وہ ہڈن باتیں بھی جانتا ہے اور اپیرنٹ یا ظاہری باتیں بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ النِّيَّاتِ وَالْإِرَادَاتِ، اور وہ نیتوں کو بھی خوب جانتا ہے اور ارادوں کو بھی خوب جانتا ہے. وَيَعْلَمُ الْقَطْرَ وَالنَّبَاتِ، اور قطروں کو بھی جانتا ہے اور نباتات کو بھی جانتا ہے، یعنی ان کی تعداد کو اور کتنے ٹائپ کے ہیں اور کون کون سا پلانٹ جو ہے وہ کہاں پر فلرش کرتا ہے یا پیدا ہوتا ہے. وَيَعْلَمُ الْأَحْيَاءَ وَالْأَمْوَاتِ، اور وہ جانتا ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. لا تنزل من السماء قطرہ الا بعلمہ، آسمان سے ایک قطرہ تک نازل نہیں ہوتا مگر اس کی پرفیکٹ نالج کے مطابق. ولا تتحرک ذرۃ الا بامرہ، اور کوئی ایک ذرہ برابر بھی یا کوئی ذرہ بھی موو نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے. ولا یطیر طائر الا باذنہ، نہ ہی کوئی پرندہ اڑ سکتا ہے مگر اس کی اجازت کے ساتھ. ولا تہب ریح الا بامرہ، اور ہوا اس کے حکم کے بغیر چل نہیں سکتی. ولا یتحرک حیوان فی البر والبحر والجو الا بعلمہ، اور نہ کوئی حیوان موو کر سکتا ہے چاہے وہ لینڈ میں ہو، چاہے سمندر میں ہو، چاہے فضا میں ہو، مگر اس کی نالج میں ہوتا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ رب تمہارا، اسی کی بادشاہت ہے. وہ سبحانہ و تعالیٰ الواحد الاحد السمیع البصیر ہے، یکتا ہے، ایک ہے، خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. الذی لا یخفی علیہ صوت ولا صورہ، جس کے اوپر نہ کوئی آواز ہڈن ہے اور نہ ہی کوئی صورت. ولا یعزب عنہ شاہد او غائب، اور اس سے کوئی بھی حاضر اور غائب چھپ نہیں سکتا. یسمع القریب والبعید، وہ سنتا ہے قریب کو بھی اور دور والے کو بھی. والمتکلم والصامت، بولنے والے کو بھی سنتا ہے اور چپ کو بھی سنتا ہے. ایک انسان جو خاموش ہوتا ہے اس کے اندر جو انٹرنل چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے وہ اس کو بھی سنتا ہے. والذاکر والشاکر ولا تشتبہ علیہ الطلبات والحاجات والسؤالات، اور نہ ہی اس پر مشتبہ ہوتی ہیں عرضیاں، حاجات اور سوالات، یعنی ایک ہی مومنٹ میں کتنی ساری عرضیاں اس کے پاس جا رہی ہیں، کتنی ساری حاجات لوگ پکار پکار کے مانگ رہے ہیں، کتنے سارے سوالات اس کے پاس جا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی بھی چیز مکس اپ نہیں ہوتی. وَيَرَى سُبْحَانَهُ جَمِيعَ مَخْلُوقَاتِهِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، اور وہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو ایک آنے واحد میں دیکھتا ہے. الکبیر والصغیر، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، والقلیل والکثیر، چاہے کم ہو یا زیادہ، والقریب والبعید، چاہے نزدیک ہو یا دور، والحاضر والغائب، اور حاضر اور غائب کو، والذاکر والغافل، ذکر کرنے والے اور غافل کو، سب کو دیکھتا ہے. کل نعمت منہ فضل، ہر نعمت اس کی طرف سے فضل ہے. وکل نقمت منہ عدل، اور ہر سزا اس کی طرف سے عدل کا تقاضا ہے. شکور، نہایت قدردان ہے. یحب الشاکرین، محبت فرماتا ہے شکر گزاروں سے. حمید، قابل تعریف ہے. یحب الحامدین، حمد کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. محسن، احسان اور انعام فرمانے والا ہے. یحب المحسنین، محسنین سے محبت فرماتا ہے. رحیم، بہت زیادہ مہربان ہے. یحب الرحماء، وہ تمام لوگ جو کمپیشنیٹ ہوتے ہیں ٹورڈز ادرس، ان سے وہ محبت فرماتا ہے. غفور، بہت زیادہ بخشنے والا. یحب المستغفرین، بخشش مانگنے والوں سے محبت کرتا ہے. تواب، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا. یحب التوابین، وہ توابین سے جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے. فکل صفت علیٰ، اس کی ہر ایٹریبیوٹ اعلیٰ ہے، ایگزالٹڈ ہے. وکل اسم حسن، وکل اسم حسن، اور ہر نام عمدہ ہے، خوبصورت ہے. وکل ثناء جمیل، اور ہر ثنا بیوٹیفل ہے. وکل حمد و مدح، اور ہر حمد، ہر تعریف، ہر پریز. وکل تسبیح و تنزیہ، اور ہر تسبیح اور ہر تنزیہ. وکل اجلال والاکرام، اور ہر گلوریفیکیشن اور ہر آنر. فہو للہ عز و جل، پس وہ اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے. علی اکمل الوجوہ، کامل طریقے پر ہر اعتبار سے. وہ اتمہا، اور کمپلیٹ. وہ ادومہا، اور پرماننٹلی. سبحانہ و بحمدہ لا یحصی احد ثناء علیہ، پاک ہے وہ اپنی حمد کے ساتھ،
کوئی اس کی ثنا کو انیمیوریٹ نہیں کر سکتا. بل ہوا کما اثنا علی نفسی، بلکہ وہ جیسے کہ اس نے اپنی ذات کی ثنا کی ہے. وفوق ما یثنی بہ علیہ خلق، وہ اس تعریف سے، وہ اس پریز سے، وہ اس ثنا سے ابو ہے جو مخلوق اس کی کرتی ہے. فلہ الحمد اولا وآخرا، بس اسی کے لیے حمد ہے اول اور آخر. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، بہت کثیر حمد، بہت طیب حمد، بہت مبارک حمد. کما ینبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ، جیسے کہ ہونی چاہیے اس کے چہرے کے جلال اور اس کی سلطنت کی عظمت پر. تو ایسے عظیم الشان رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے پاس اپنا کلام بھیجا جو کہ ایکولی عظیم الشان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ کلام اتنا امیزنگ اور اتنا برکت والا اور ایسی سعادت بخشنے والا ہے کہ جو انسان بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں. لیکن اللہ کے کلام سے کنیکٹڈ ہونے کے لیے آپ کو 5 لرننگ لیولز یا اس کو سیکھنے کے لیے 5 لیولز پر اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہوتا ہے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات کے سننے والے ہوں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی آیات کی تلاوت کرنے والے ہوں، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی آیات کو میمورائز کرنے والے ہوں. اور پھر یہ ساری ایکٹیویٹی کانٹمپلیشن میں ڈھل جائے، یعنی آپ کا تلاوت کرنا، آپ کا حفظ کرنا، آپ کا آیات کو سننا، یہ کانٹمپلیشن کے اندر ڈھل جائے، یعنی آپ اس کے اوپر غور و فکر کرنے والے ہوں. اور پھر یہ غور و فکر کس نتیجے پر جائے؟ عمل کے اوپر. یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا ایک ریزلٹ اورینٹڈ ایکٹیویٹی ہے، باقاعدہ فروٹفل ہے، اور اس کا فروٹ کیا ہے؟ عمل. اور عمل کی ایبسنس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ اس کو تو بھیجا ہی کس لیے گیا تھا؟ تاکہ لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور بہتر سے بہتر انسان بنتے چلے جائیں. تو ان تمام لرننگ لیولز کے اوپر جب ایک انسان اپنی ساری زندگی قرآن مجید کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے تو ایک اسپائرل آف گروتھ ہے جس میں ایک انسان انٹلیکچولی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی انفیکٹ، اور سوشلی، ایموشنلی، ہر اعتبار سے اسپرچولی بھی وہ گرو کرتا چلا جاتا ہے. یعنی اس کا اخلاق اور کردار، اس کی عادتیں، اس کے آداب، اس کا رکھ رکھاؤ، اور لٹرلی فزیکلی بھی اس کی شکل و صورت یا اس کی باڈی لینگویج کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. کیونکہ ہم جو بھی کچھ ہیں وہ سب کچھ ہماری باڈی لینگویج میں جھلکتا ہے، رائٹ؟ تو جب ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے مطابق تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنے اندر چینجز لا رہا ہوتا ہے، اپنے تھاٹ پروسیس میں، اپنی گفتگو میں، اپنے پیراڈائمز میں، اپنے کانسیپٹس میں، تو لازمی طور پر اس کی جو باڈی ہے وہ بھی خوبصورت ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی ہماری اندر کی خوبصورتی جو ہے، جو کہ اچھے اخلاق، اچھی سوچوں کی صورت میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ خوبصورتی باہر بھی مینیفیسٹ ہوتی ہے. یعنی فزیکلی بھی ایک انسان، اس کے چہرے کے ایکسپریشنز، اس کی باڈی لینگویج، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا ادب آداب، یہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن ایسا کب ہوتا ہے؟ جب یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ کس نتیجے پر آئیں؟ عمل پر. تو اسی نیت کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو صورتیں ہیں، مسبحات، ان کو ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کے اوپر تدبر کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے اندر بھی عمل جو ہے وہ تبدیل ہو، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، ان آیات کی روشنی میں ہم ان کو ایریڈیکیٹ کرنے والے ہوں، نکالنے والے ہوں، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان سب چیزوں کو ہم اپنے اندر انکلکیٹ کرنے والے ہوں. اور اسی پروسیس کے اندر پھر ایک انسان جو ہے وہ کانسٹنٹلی گرو کرتا چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کی شکر گزاری کے ساتھ اور اسی نیت کے ساتھ سورۃ الجمعہ کی اسٹڈی کو کنٹینیو کرتے ہیں. سورۃ الجمعہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں 28 پارے میں ہے، اور اس سورہ کا ایک ہی نام ہے الجمعہ، اور جمعہ بیسیکلی ڈیز آف دا ویک، رائٹ؟ جس کے اندر جو سگنیفیکنٹ پارٹ ہے جمعے کے دن کا وہ کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ. تو اس سورہ کے اندر صلاۃ الجمعہ کا بھی ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے 5ویں روز ہی جمعہ قائم کر دیا تھا، اسٹیبلش کر دیا گیا تھا. اور صلاۃ الجمعہ جو ہے وہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ہے، ریلیشن شپس کو رینیو کرنے کا موقع ہے،
اور عبادت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی سوشلائزنگ بھی ہے. رائٹ. سورۃ الجمعہ ایک شارٹ سورہ ہے, لائک 11 آیات ہیں اس کے اندر, اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی ہر کلاس کا آغاز سورہ کی تلاوت سن کے الاستماع کر کے کرتے ہیں, اور الاستماع کا آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ ایوری ویک ہم آیات سے فیملیئر ہو جائیں, ان کے ساؤنڈ سے, اور بہت ساری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سن کر بھی ہوتی ہے آیات کو. تو وہ تمام آیات جو اب تک کہ ہم نے اسٹڈی کر لی ہیں, جب آپ ان کو دوبارہ سنیں گے تلاوت کی فارم میں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہتر ہوگی. اینڈ سیکنڈلی اس لیے بھی ہم اس کو تلاوت بار بار سنتے ہیں کہ آپ میں سے جو لوگ اس کو حفظ کرنا چاہیں تو ہماری بہت ساری میمورائزیشن جو ہے وہ سن کے ہی ہوتی ہے. اور پکچر میموری بھی آف کورس ہیلپ کرتی ہے, اور میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ سب ان آیات کو اگر حفظ کر لیں تو نتھنگ لائک اٹ. اور حفظ کے لیے ایک ایک آیات بھی اگر آپ, جیسے ہم بہت کم آیات تفسیر کی کرتے ہیں, تو اگر آپ ایوری ویک ان آیات کی کو میمورائز کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ پوری سورہ یاد ہو جائے گی. اور خاص طور پر ان آیات کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے, میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گی, انکریج کروں گی, موٹیویٹ کروں گی کہ آپ ضرور الفاظ کا ترجمہ بھی یاد کر لیں, تاکہ آپ کا حفظ جو ہے وہ میننگ فل ہو, لائک یو نو کہ واٹ یو آر ریسائٹنگ اور واٹ یو آر لسننگ. سب تیار ہیں؟ اوکے, الحمدللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، نہایت پاکیزہ ہے، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. یعنی آسمانوں اور زمین کی ہر چیز رب سبحانہ و تعالیٰ کی پرفیکشن بیان کر رہی ہے، اس کی بادشاہت کی پرفیکشن بیان کر رہی ہے، اس کی پاکیزگی کی پرفیکشن بیان کر رہی ہے، اس کی اتھارٹی ایبسولوٹ ڈومیننس کی پرفیکشن بیان کر رہی ہے، اور اس کی ایبسولوٹ حکمت، ایبسولوٹ اور پرفیکٹ حکمت کی پرفیکشن بیان کر رہی ہے. یہ آسمان و زمین کی ہر چیز. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی ہے جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول انہی میں سے، یعنی اسی قوم میں سے. یعنی جو ہستی جس کی پاکی ساری کائنات بیان کر رہی ہے، اسی رب سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ نے، اسی بادشاہ نے، انتہائی پرفیکٹ بینگ نے امیین میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے، جو کیا کرتے ہیں ان کے پاس آ کے یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتے ہیں ان پر اس کی آیات، اللہ کی آیات. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ ان کو سکھاتے ہیں کتاب. وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ تھے، کون تھے؟ امیین تھے. اس سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جس کی پاکی کائنات میں ہر آن بیان ہو رہی ہے، اسی ہستی نے اپنا ایک رسول بھیجا امیین میں، اور اس رسول کے یہ 4 کام یہاں پر مینشن کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کام کیے، جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 2 طرح کی آیات ہیں. ایک تو کلام پاک کی آیات جو کہ سنی جاتی ہیں یا جو عقل سے سمجھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ وہ آیات جو کہ ہمارے اراؤنڈ یونیورس میں ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی پڑھنی سکھائی. اور اس کے علاوہ وہ ان کے تزکیہ کرتے ہیں، اور ان کو وہ کتاب سکھاتے ہیں، یعنی لا سکھاتے ہیں، اور ان کو وہ حکمت سکھاتے ہیں. رائٹ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تعلیم کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ سکھانا. رائٹ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا بھی سکھایا باقاعدہ، اور حکمت بھی سکھائی. رائٹ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی عرب کے لوگ اس سے پہلے بالکل گمراہ لوگ تھے، اور آج بھی اور قیامت تک بھی ان 4 کاموں کو کیے بغیر انسان گمراہی میں ہے. کوئی قوم ہو یا کوئی انڈیویجول ہو، تلاوت، تزکیہ اور کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم، اس پروسیس سے گزرے بغیر انسان بھٹکنے سے بچ نہیں سکتا. اور راستہ گم کرنے سے بچنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پڑھے تو اس کلام کے ساتھ ان 4 جو ایسپیکٹس ہیں، یہ 4 اینگلز ہیں، ان 4 اینگلز کو کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو ایکوپ کرے، اور تب جا کر اللہ تعالیٰ کا دین انسان کو سمجھ میں آتا ہے. یعنی یہ وہ روڈ میپ ہے جو ہر انسان کے پاس ہونا ضروری ہے، اور اس کے مطابق اس کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے. یعنی ہم سب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا کریکولم یہ ہونا ضروری ہے. آپ جس ٹیچر سے بھی پڑھ رہے ہیں، جس ادارے میں بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ اس کے کریکولم میں یہ 4 بنیادی باتیں ہونی ضروری ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور دوسروں کے لیے بھی ان میں سے. دوسرے کون؟ اس سے مراد نان عربز لوگ لیے گئے ہیں، کیونکہ امیین عرب لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں تشریف لائے. اور دوسرے یعنی عربوں کے علاوہ کون ہیں؟ نان عربز، یا جن کو ہم عجمی کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ مطلب بھی لیا گیا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ سے کہ تابعین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے درجے پر تو صحابہ کرام کو کمیونیکیٹ کر رہے تھے، صحابہ کرام کو سکھا رہے تھے، آیات پڑھ کر سنا رہے تھے، ان کا تزکیہ کر رہے تھے، ان کو لاز پڑھا رہے تھے، ان کو حکمت پڑھا رہے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم صرف صحابہ کرام تک ہی نہیں تھی محدود، بلکہ ان کے بعد آنے والے وآخرین منہم
تو دوسرا معنی تابعین، اور تھرڈ معنی کیا گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ جو اسلام میں داخل ہوں، یعنی اس میسج کے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کے ریسیپینٹس یا اس روڈ میپ کے ریسیپینٹس صرف امیین ہی نہیں ہیں، وہ آخرین منہم، اور وہ جو ہے اس کو گرامیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ جر کا بھی ہوتا ہے، وہ عطف کا بھی ہوتا ہے، یہاں پر معیہ کا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ آڈینس جو تھے صحابہ، ان کے ساتھ ساتھ، یعنی along with them، وآخرین منہم، کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، رائٹ؟ اور وہ کون ہوں گے؟ لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک وہ نہیں ملے ان سے، رائٹ؟ یلحقو کا جو لفظ ہے وہ الحاق سے ہے، الحاق کہتے ہیں کسی کا اپنی جیسی پہلی چیز کو جا ملنا، یا ذہنی اور قلبی طور پر ملنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میسج کے ریسیپینٹس وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کچھ اور لوگ بھی ہوں گے لیکن جو ابھی نہیں ملے ان سے، یعنی اکراس دا گلوب، آل اوور دا گلوب، فیوچر جنریشنز بھی اس میسج کی ریسیپینٹ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روڈ میپ کی، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، جو ابھی آئے نہیں ہیں، یا دوسرے ملکوں میں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تیار کر دیا، یہ اکوپ کر دیا اس ساری نالج سے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کمپلیٹ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ کرام کوئی بھی مدینہ میں نہیں رہا، وہ سب کے سب اکراس دا گلوب پھیل گئے، رائٹ؟ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ ٹریول کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیگیسی کو آگے کمیونیکیٹ کیا، انہوں نے بھی آیات کی تلاوت کی، تزکیہ کیا، انہیں لا سکھایا اور انہیں حکمت سکھائی، رائٹ؟ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں اسلام جو تھا وہ اکراس دا گلوب پھیل گیا، اور انفیکٹ رشیا وغیرہ میں بھی صحابہ کرام گئے ہیں، سندھ میں بھی آئے ہیں آپ دیکھیے، اور اس طریقے سے تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میسج کو آگے کمیونیکیٹ کر دیا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جس کی پاکی، جس کی بادشاہت، اتھارٹی، جس کی وزڈم، جس کی پاکی، پرفیکشن آسمان و زمین کی ہر چیز ہر لمحہ بیان کر رہی ہے، اسی کا ڈیسیشن کہ اس نے امیین میں رسول بھیجا، ان کو 4 ان کی پروفیٹک ٹاسک دے کے بھیجا، انہوں نے وہ ٹاسک پرفارم کی اس وقت کے جو لوگ موجود تھے، اور پھر یہ روڈ میپ، یہ میسج آگے تک کے لوگوں کے لیے بھی تھا، یہ سارا پلان جو ہے یہ کس کا تھا؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ ہی کی اتھارٹی، ایبسولوٹ اتھارٹی، ایبسولوٹ اختیار، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انتظامات فرمائے، اور اللہ ہی الحکیم ہے، ایبسولوٹ وزڈم کا مالک۔ تو یہ پلاننگ جو ہے کہ رسول آئیں گے، وہ امیین کو سکھائیں گے، ان کے 4 ٹاسک ہوں گے، اور پھر بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ لوگ سکھائیں گے، اور اس طریقے سے یہ میسج آگے آگے کیری آن کرتا چلا جائے گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایبسولوٹ اینڈ پرفیکٹ وزڈم، جس کے ذریعے سے ہیومینٹی کو، انسانیت کو وہ لائف سٹائل دیا گیا جس کے اوپر چل کر یا جس کو اپنا کر وہ دنیا اور آخرت میں سکسیسفل ہو سکتی ہے۔ یعنی رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا دنیا میں، ان کو پوری طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، ایکوپ کیا گیا ہے تھرو نالج اینڈ تھرو پریکٹس آف اے ہیومن ماڈل، اور وہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم انسانوں کی لرننگ کے حوالے سے بہت انٹرسٹنگ بات جو ریسنٹلی پازیٹیو سائیکالوجسٹ نے ڈسکور کی ہے وہ یہ کہ ہم انسان، ہماری لرننگ امیٹیشن پر ہے، we imitate، right؟ بچوں کو دیکھیے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بھی ٹاڈلرز بھی نہیں ہوئے، ابھی بولنا سیکھا انہوں نے، وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ جو بات بولتے ہیں وہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، جیسے جس سے بھی، لیکن وہ لگتا ہے کہ فوراً اس کو بولتے ہیں، آپ ایک لفظ بولیں گے فوراً بولیں گے، یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ لرننگ ہو رہی ہے تھرو امیٹیشن، ٹھیک ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے ان کی تربیت فرمائی تھی، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی ریزیلینس، ان کا گریٹیٹیوڈ، ان کا پیشنس، اور ان کا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا میسج دینا انتہائی افیکٹولی، کہ ان کی افیکٹونیس آج بھی اور قیامت تک کے ان کی افیکٹونیس ہے، اس پیغام کی افیکٹونیس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ پوری طرح سے روشنی میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پیغمبر کی بایوگرافی نہیں ملتی۔ انفیکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے فالوورز کتنے سارے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی غالباً برٹرن رسل نے کہا ہے کہ غالباً عیسیٰ جو تھے پتہ نہیں ایگزسٹ بھی کرتے تھے یا نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی رپورٹس نہیں ملتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی پیرنٹس کی شادی کے بارے میں بھی آپ کو نیریشنز ملتی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اورینٹلسٹ یہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی پوری روشنی میں ان کی زندگی گزری ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو جو ہے وہ ڈارکنیس میں نہیں ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مثلاً پیرنٹس کی شادی کب ہوئی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے، یا ان کے والد۔ اب آپ سوچیں ان کے پیرنٹس کی شادی جب ہو رہی ہے، وہ بھی نریشنز آپ کو عربوں کی ہسٹری میں ملتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بچپن، ان کی ٹین ایج، ان کو پیغمبری ملنا، نبوت ملنا، ان کی شادیاں، رائٹ، ان کے ڈفرینٹ جو دعوت دینا تھا، وہ سب کچھ ان کے ڈیلیگیشن سے ملنا، ان کا خود جانا، ہر چیز آپ کو، انفیکٹ ان کی راتیں کیسی گزرتی تھی، ان کی عبادات کیسی تھی، ان کا کھانا پینا، ان کا ٹریولنگ، آئی مین ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ سب کا سب حدیثوں میں موجود ہے۔ اینڈ سبحان اللہ، جب آپ حدیث پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ حدیث، کیونکہ وہیں سے ہم حکمت سیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ ٹریول کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی بدسلوکی کو بیئر کر رہے ہیں، یا لوگوں کے ایسے سلوک جس میں ان کو غصہ بھی آ رہا ہے، ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے۔ ریسنٹلی جو ہم نے پڑھا ہے ابھی کمپیشن کی کلاس میں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جاتا ہے لوگوں کی ایک بیجا بات پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس مبارک ریڈ ہو جاتا ہے، رائٹ۔ تو بڑا آپ کو لگتا ہے کہ بڑی ہیومنلی لیول کے اوپر آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمپیشنیٹ بینگ تھے، کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات جانتے تھے، کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدو نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو گھسیٹا، اور اس کے گھسیٹنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور مسکرائے اور کہا اس کو دے دو جو یہ مانگ رہا ہے، رائٹ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہیومن ماڈل ہمارے سامنے ہیں۔ تو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان جب پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، قرآن مجید میں آپ کانسیپٹ سیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور پھر صحابہ کرام کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جو فرسٹ ریسیپینٹس تھے قرآن مجید کے، انہوں نے اس کو کس طرح سے لیا، اور پھر اس طرح سے آپ سیکھتے جاتے ہیں۔ تو آیات پڑھنا یعنی دوسرے لوگوں کو پھر صحابہ کرام نے آیات پڑھنا سکھائیں، آیات پڑھی، ان کا تزکیہ کیا، ان کو لا سکھائے اور ان کو حکمت سکھائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو یہی کام صحابہ کرام نے کیا، اور صحابہ کرام کے بعد جنریشنز آفٹر جنریشنز علماء امت، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے جن کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیگیسی کو آگے لے جانے کے لیے چن لیتا ہے، وہ یہ کام کرتے رہے، اور فائنلی قرآن مجید انہی کی محنتوں سے میرے اور آپ تک پہنچ گیا، ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، رائٹ۔ تو جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرما رہے ہیں، جن کو سکھا رہے ہیں، جن کو آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں، ان کے علاوہ بھی اور لوگ ہوں گے جو کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، یا پھر ابھی وہ دوسرے ملکوں میں ہیں، یا ابھی فیوچر کے لوگ ہوں گے، ان سب کو بھی
یہی میسج، یہی روڈ میپ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی یہی روڈ میپ رکھا ہے تو یہ اس کی ایبسولوٹ اور پرفیکٹ وزڈم کی علامت ہے، اور اس کی ایبسولوٹ ڈومیننس بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورۃ الجمعہ نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کا مصداق کون ہے، یعنی یہ آیت کس پر اپلائی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگوں میں سلمان فارسی بھی موجود تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی کے کندھے پر رکھ دیا اور فرمایا، اگر ایمان ثریا ستارے کی بلندی پر ہوتا تو ان میں سے کئی لوگ وہاں تک پہنچ جاتے، یعنی ایمان کو وہاں تک سے تلاش کر لاتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی پھر وہاں تک بھی پہنچ جاتا، یعنی اس سے مراد کیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ نان عرب تھے، تو اس سے مراد پھر نان عرب لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ من یشاء، وہ عطا فرماتا ہے، وہ دیتا ہے اس کو، یعنی اس فضل کو جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل والا ہے بہت بڑے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنا نبی بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عظیم الشان سٹیٹس پر اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا جس نبوت سے، اور اپنی امت کی طرف مبعوث فرمایا، تو پہلے نمبر پر تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا فضل ہے، اور اس امت پر بھی، رائٹ؟ اور قیامت تک بھی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوتے جائیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر قیامت تک کے جو امت مسلمہ بنے گی، اس ساری امت مسلمہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کے اوپر اپنا نبی بھیجتے ہیں، اور ان کو اپنے نبی کے ذریعے سے اسلام عطا کرتے ہیں۔ تو اسلام بہت بڑا فضل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت پر کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا یہ اللہ کا فضل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یہ فضل عطا فرماتے ہیں، یعنی اسلام عطا فرماتے ہیں، اسلام قبول کرتا ہے انسان، اور تھرو اسلام انسان بہت بڑے بڑے فضلوں کے لیے انٹائٹل ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو وہ ہستی اللہ رب العزت جس کی پاکی آسمان و زمین کی ہر چیز بیان کر رہی ہے، تو کیوں نہ بیان کریں وہ پاکی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فضل فرمایا نبی کو بھیج کر صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا اللہ کا فضل ہے انسانیت کے اوپر، اور ان کو 4 ٹاسک عطا فرمانا، اور ان 4 ٹاسک کے ذریعے سے بندوں کو بہترین انجام تک لے جانا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا جا رہا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یہاں پر ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے اس آیت سے کہ اصل میں فضل کیا ہوتا ہے۔ ہم جن چیزوں کو فضل کنسیڈر کرتے ہیں، کن کن چیزوں کو فضل سمجھتے ہیں ہم اللہ کا؟ مال، سب سے زیادہ تو مال ٹاپ موسٹ، اور اولادیں، رائٹ؟ یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا فضل ہوتا کیا ہے۔ یاد رکھیے، مال اور اولاد فضل بن جائیں گے اگر یہ فضل اسلام کا فضل آپ کے پاس آیا ہوا ہے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا فضل عطا کیا ہے، تو یقیناً مال اور اولاد جو ہے وہ فضل بن جائیں گے۔ لیکن اس کی ایبسنس میں فرعون کم مالدار تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس مال تھا نہیں، فضل کس کے پاس تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے سردار، مال کس کے پاس تھا؟ قریش کے سرداروں کے پاس۔ بیٹے کس کے پاس تھے؟
قریش کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دونوں بیٹے اپنی انفینسی میں دنیا سے چلے گئے تھے. فضل کس کے پاس تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہمیں تو کبھی نہیں لگا نا کہ اسلام فضل ہے، بلکہ کیا لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے تھوڑا سا شرمندگی والی بات ہے، تھوڑی سی. نہیں، الحمدللہ. اگر ایسا نہیں لگتا، اگر آپ کو اسلام فضل لگتا ہے تو سمجھیے آپ بڑے خوش قسمت ہیں، رائٹ؟ کیونکہ بہت دفعہ انسان کے پاس فضل ہوتا ہے لیکن وہ روتا ہی رہتا ہے ساری زندگی. اب وہ اپنے اس فضل کو یوٹیلائز ہی نہیں کر پاتا، اس کو انجوائے نہیں کر پاتا، اس کے تھرو خوشی نہیں ہو پاتا. مطلب یہ بھی تو بہت بڑا فضل ہے کہ انسان اپنے فضلوں کو ریئلائز کرے کہ ہاں یہ فضل ہے. اور فضل کیا چیز ہوتی ہے؟ حق سے زائد ملنا. ایکسٹرا مل جائے کچھ. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں اسلام کو؟ مطلب عبادت کرنے کو بھی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب اللہ ہی کے اوپر نعوذ باللہ کوئی احسان ہے. اگر آپ کو اچھی نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے تو اللہ کا بہت شکر ادا کیجیے کہ بڑا فضل کر دیا اللہ نے آپ کو، کیونکہ عبادت ہی کے لیے تو پیدا کیا گیا تھا. اب اگر وہی کام صحیح ہو گیا ہے تو ہر نماز سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے اللہ سے مدد کی درخواست کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہو جائے تو اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. رائٹ؟ تو اصل میں فضل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سکھانا، تزکیہ کرنا اور لاز سکھانا اور حکمت سکھانا، بادشاہ کے بارے میں بتانا کہ اس نے کیا لاز بھیجے ہیں، اور پھر اس ساری علم کے ساتھ دنیا میں مجھے اور آپ کو کس طرح رہنا ہے. جس انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انڈرسٹینڈنگ عطا فرما دی، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اللہ نے، جس کو ہدایت سمجھ میں آنے لگی، تو بس اس کے اوپر بہت بڑا فضل ہو گیا. اور یاد رکھیے اس کا تعلق نالج سے نہیں ہے، کیونکہ ابھی آگے ہم دیکھیں گے کہ پریویس مسلمان قوم جو کہ اپنے دور کی انتہائی ہائیلی ایجوکیٹڈ قوم تھی، ان کا حال کیا ہوا. یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی جو ہدایت ہے بیسیکلی وہ اللہ کا فضل ہے، جس کے ساتھ وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس کائنات میں کچھ پرنسپلز ہیں. اللہ تعالیٰ کس کو عطا کرتے ہیں فضل؟ جو مانگتا ہے. ہمیں کیا سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن مجید میں سکھایا گیا ہمیں کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، سوال کرو، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم. اچھا، جب ہم فضل مانگ رہے ہوتے ہیں تو بیک آف دا مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ دولت، مال، اسٹیٹس، اولادیں، بیٹا اسپیشلی، رائٹ؟ لیکن ایکچولی فضل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہدایت. رائٹ؟ تو یہ آیت جو ہے وہ بہت ہی بیوٹیفل آیت ہے اگر آپ نوٹ کریں سارے کنیکشن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور کس طریقے سے امیین پر بھی فضل ہوا. وہ عرب قوم جو کہ اپنے دور کی ویسے تو وہ لوگ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کنسیڈر کرتے تھے، لیکن اوور آل اگر پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو وہ ایک ایسے ایریا میں رہتے تھے جو ریموٹ تھا، رائٹ، جہاں پر کوئی عمارت نہیں تھی، وہاں پر کوئی یونیورسٹیز نہیں تھی. ان کے اوپر بھی دیکھیے کتنا بڑا فضل ہوا کہ پھر وہ لوگ دنیا کے امام بنے. اورینٹلسٹ نے ان کے بارے میں جب لکھی کتابیں تو انہوں نے کیا لکھا کہ وہ قوم جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عربوں کی، وہ قوم نیشن آف ہیروز تھی. ایک ایک انسان اتنا وردی اور اتنا قیمتی اور اتنا اس کے کیریکٹر وائز اور اتنا ایکسلنٹ ہیومن بینگ تھا کہ اس کو ہیرو کنسیڈر کیا جا سکتا تھا، اس کو فالو کرنے کے لائق. اور فالو کس کو کیا جاتا ہے؟ جس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں. تو ان انسانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پھر دنیا کو لیڈ کیا. اور تاریخ نے کیا دیکھا؟ گولڈن ایرا 1000 ایئرس کا. سیدنا عمر کی خلافت میں ان کی جس طریقے سے ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ تھا، آج جتنی بھی
ہم جن ترقی یافتہ قومیں جن کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں یا جن ملکوں کو ہم بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں کہ ہاں ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا، تو بیسیکلی کس کا ماڈل انہوں نے فالو کیا ہوا ہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ کا، سیدنا عمر کا، جہاں پر اسٹیٹ جو تھی وہ اپنے رہنے والے کی خدمت کے لیے ہوتی تھی، خادم ہوتے تھے، اور بہت بڑی عظیم الشان اگزامپلز ہیومن ایکسلنس کی صحابہ کرام نے قائم کی۔ کتنا بڑا فضل ہوا، اور صحابہ کرام بھی سورس آف انسپریشن رہیں گے قیامت تک کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہے ان کے حوالے سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ وہ دنیا کی سے بے حد بے رغبت تھے، حد درجہ، اور آخرت کی طرف بہت زیادہ رغبت رکھنے والے تھے۔ دن میں وہ اپنے جو بھی ان کی جابز ہوتی تھیں، جو بھی کام ہوتے تھے، جہاد ہوتا تھا، دعویٰ ہوتی تھی، وہ کرتے تھے، اور رات میں وہ انتہائی درویشوں کی طرح نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے، اور ان کی دھاڑیاں آنسوں سے تر ہوتی تھی۔ اور ان میں سے ہائیسٹ اچیور بھی جب ان کو کہا جاتا تھا کہ عمر اللہ سے ڈریے، تو وہ اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر بڑی کڑی تنقید کیا کرتے تھے۔ مطلب باقاعدہ یہ واقعات بھی ملتے ہیں، غالباً ابو ذر غفاری کا ہے، کہ انہوں نے ڈنڈا مارا اپنے ساتھی کو کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو ٹوکتے تھے وہ کہ یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا۔ اور نہ جن کو ڈنڈا مارا انہوں نے برا مانا، اور نہ ہی جنہوں نے، آف کورس ڈنڈا مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے ان کا سر کاٹ دیا، جس کو کہتے ہیں ٹھوکا دیا، جس کو ہلایا ذرا سا، چونکایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا، اور جن کو لگایا تھا نہ انہوں نے برا مانا، نہ جو لگا رہے تھے ان کو ڈر لگا کہ آئے ہائے اب تو رو کے تو خواتین ہو تو you cannot even imagine کہ کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کہ بھئی یہ کہیں برا نہ مان جائے۔ نہیں، کچھ نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے سینے اپنی بڑائی سے خالی تھے، اور یہی افیکٹونیس ہے۔ اسی طرح دنیا سے حد درجہ بے رغبت ہونا، یہ انتہا درجے کی افیکٹونیس ہے۔ اور امیزنگ بات یہ ہے they were all thinkers، غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو آیات پڑھنی سیکھی تھی کائنات کی اور قرآن کی، وہ انہی کو پڑھتے رہتے تھے۔ سیدنا ابو درداء کے متعلق آتا ہے کہ وہ غور و فکر کرتے رہتے تھے، اور ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ سوچ رہے تھے، ریفلیکٹ کر رہے تھے، پونڈر کر رہے تھے کہ سامنے سے ایک بیل گزرا، ایک بیل گاڑی گزری جس میں 2 بیل لگے ہوئے تھے۔ بیل گاڑی جانتے ہیں آپ، لائک جو میل ہوتا ہے کاؤ، رائٹ، وہ 2 تھے، اور جیسے گدھا گاڑی ہوتی ہے تو 2 جتے ہوئے تھے اس کے اندر۔ اور ہوا یہ کہ وہ گزر رہی تھی جب، تو ایک بیل جو تھا وہ رک گیا، دوسرا چلتا رہا، تو مالک نے کیا کیا، جو رک گیا تھا اس کو ڈنڈا مارا۔ تو سیدنا ابو درداء نے کہا کہ اس میں بھی عبرت ہے، اور وہ کیا کہ جو کام نہیں کرے گا ڈنڈا اسی کو پڑے گا۔ لیسن، چڑیا بھی پر اڑتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طریقے سے ان کے مائنڈز کو ٹرین کیا ہوا تھا، لرن دا لیسن، کیونکہ یہ ساری دنیا میرے اور آپ کے اراؤنڈ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہونے والی ہر ہیپننگز، چاہے وہ میری زندگی میں ہو رہی ہے یا آپ کی زندگی میں ہو رہی ہے یا کسی اور قوم اور کسی اور انڈیویجول کی زندگی میں ہو رہی ہے، اس میں وہ سائن ہے اور اس میں ایک میسج ہے۔ اور یہ میسج کون پڑھ سکے گا؟ جس نے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میسیجز کو پڑھنا سیکھا ہوگا، اور اس کے لیے آف کورس یو نیڈ ٹو پونڈر اوور اٹ۔ اور تھنکنگ میں آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا بیریئر، اور یہ ایکچولی ہمارا جو دور ہے نا، اس میں سب ہم جانتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس طریقے سے مشینوں نے ہیومن مائنڈ کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی ہے نا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس بات کے اوپر بہت غور و فکر کیا جا رہا ہے، بہت تھنکنگ کے اوپر بہت سارے سائنٹسٹ جو ہیں وہ غور و فکر کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، اور انسانوں کو اس بات کی طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے دماغ کو استعمال کرتے رہیں، یعنی سوچ بچار کرتے رہیں، کیونکہ ہیومن مائنڈ کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر انسانوں نے اتنے ڈیپینڈنٹ ہو گئے وہ
گیجٹس کے یا ڈیوائسز کے کہ انہوں نے سوچنا اور غور و فکر کرنا چھوڑ دیا تو پھر بہت مسئلہ ہو جائے گا. تو اس لیے اس بات کی طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ انسانوں کو غور و فکر اور سوچنا سکھایا جائے. ایڈورڈ ڈی بونو ایک بہت مشہور نام ہے جو کہ بہت سالوں سے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ تھنکنگ کورسز کریکولمز بنائے ہیں جس میں بچوں کو غور و فکر یا تھنکنگ سکھائی جاتی ہے. ان کی ایک کتاب میں لکھا ہے کچھ بیریئرز تھنکنگ کے حوالے سے کہ آپ کلیئرٹی کے ساتھ کوئی چیز کب نہیں سوچ پاتے، اور اس میں ایک چیز جو ابھی میں ریکال کر رہی ہوں یہ بات کرتے ہوئے وہ ہے ایروگنس. جہاں ایروگنس ہوگی وہاں تھنکنگ نہیں ہو سکتی. اور ایروگنس کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اپنا سینہ اپنی بڑائی سے بھرا ہوا ہو. تو جب انسان ایروگنٹ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ کتنا ضروری ہے کہ پھر تزکیہ ہو تبھی آپ کو نشانیاں پڑھنے آئیں گی نا. ہمیں اوور آل کیوں نہیں پڑھنی آتی نشانیاں؟ کیونکہ ہم سب کے سینے اپنی اپنی بڑائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے ہم غور و فکر بھی نہیں کر پاتے. تو اللہ کا تو فضل تھا بندوں پر جو اس نے عطا کیا. جن بندوں کو فضل ملا انہوں نے آگے پیس آن کیا اس فضل کو، اور اس طرح نسل در نسل لوگ اس فضل کو لیتے رہے اور دنیا کے سکسیسفل لوگ بنے. اور جب مسلمانوں نے اس کو فضل کنسیڈر کرنا چھوڑا تو کیا ہوا؟ وہ وہی ہوا جو آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا حال، ہمارا اپنا حال بھی اور اوور آل مسلمانوں کا جو حال ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان کی جو اٹھوائے گئے تورات. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت پر اپنے احسان کا اپنے فضل کا ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، ان کے خاص جو ٹاسک تھے مناسب تھے ان کا ذکر کیا گیا، اور یہ خاص فضل امیین پر کیا اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کچھ اور لوگوں کے اوپر بھی یہ فضل کیا گیا تھا اس سے پہلے، رائٹ؟ اور وہ کون تھے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان کی جو اٹھوائے گئے تورات. یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پریویس قوموں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج کر یہ فضل فرمایا تھا. لیکن کیا ہوا؟ ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، یعنی انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اس کو فضل کنسیڈر تو کیا لیکن جو فضل کے حوالے سے جو پرفارم کرنا تھا ان کو وہ نہیں کیا انہوں نے. کمثل الحمار، تو اب ان کی اگزامپل کیسی ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی مانند ہے جو اٹھاتا ہے بکس. تو رسالت پہلے انہی لوگوں کے پاس تھی، اور وہ فضل جو سالہ سال سے ان لوگوں کے پاس تھا اب اللہ تعالیٰ نے وہ امیین کی طرف شفٹ کر دیا ہے. اور آپ میں سے جن لوگوں نے میرے ساتھ الزہراوین پڑھی ہیں، الزہراوین کتنے لوگوں نے اسٹڈی کیا میرے ساتھ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران؟ یہ ٹاپک ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پریویس جو مسلمان قومیں تھیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے تھے، اینڈ دین پھر یہ شفٹ کر دی گئی ایک اور قوم کی طرف، اور وہ کون تھے؟ بنی اسماعیل، رائٹ؟ تو ایک طرف امیین ہے جن کے اوپر پریزنٹلی فضل کیا گیا ہے، اور اس کے کمپیریزن میں اس پریویس قوم کو لایا جا رہا ہے جس پر پریویسلی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا تھا، رائٹ؟ اور امیین نے اس کو کس طرح ریسیو کیا؟ امیین نے اس سے کیا فائدے اٹھائے؟ میں نے ابھی ذکر کیا. ناؤ اب اس قوم کا ذکر ہے جنہوں نے اس فضل کو نہیں اٹھایا، یا اس فضل سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا، یہ وہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے انہیں وہ فضل دیا گیا تھا. تو پھر ان سے رسالت کی یہ نعمت واپس لے لی گئی. ٹھیک ہے؟ تو کیا غلطی تھی ان کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے لم یحملوها، انہوں نے اس کتاب کو نہیں اٹھایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو کتاب بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے تعلیم بھی دیتے تھے، سیکھتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے. ان کی تفسیریں تورات کی اتنی والیومز آفٹر والیومز، یعنی لٹرلی، اور ان کے اسکالر انتہا درجے کے ہائیلی
بہت ہائیلی اسکالرشپ تھی ان کی، انہوں نے بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے، بہت پرفیکٹ تھے اپنی نالج میں، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں لم یحملوها، اتنے بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں پورے عرب پر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، وہ اہل کتاب کہلاتے تھے، رائٹ، اتنے زیادہ ویل ایجوکیٹڈ تھے، لیکن انہوں نے اس کتاب کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کیا. اتنے زیادہ وہ اپنے اس کتاب کے ہونے پر اتنا فخر کرتے تھے کہ عربوں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کہ ہمارا نبی آنے والا ہے، تم تو لوگ ہو امی، ان پڑھ، جاہل، دیکھنا ہمارا نبی آئے گا، پھر دیکھنا ہم کیسا کانکر کریں گے ساری دنیا کو، پھر تم ہماری شان دیکھنا، رائٹ. تو لم یحملوها، بے عمل تھے اور بد عمل بھی تھے. دو چیزیں ہیں یہ، بے عملی اور بد عملی. بے عمل ہونا کیا ہوتا ہے؟ عمل ہی نہ کرنا، جہالت کی زندگی بسر کرنا، جیسا کہ آپ کو جانتے ہی نہ ہو. بد عملی کیا ہوتی ہے؟ ڈٹائی کے ساتھ عمل، غلط عمل کرنا، جو کہا گیا ہے وہ نہ کرنا، اس کے اپوزٹ کرنا، یہ بد عملی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. تو یہ لوگ اللہ کی آیات کو بیچتے تھے، سود خوری کرتے تھے، عام تھی سود خوری، رشوت عام تھی، جب طاغوت کے پیچھے پڑ گئے تھے، سپرسٹیشنز تھیں، بدعہدی تھی، خیانت تھی، جھوٹ تھا، کتاب اللہ میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لی تھی، حلال کو حرام کر لیا تھا، حرام کو حلال کر لیا تھا، اپنی مرضی سے اللہ کے کلام کی آیات کو انٹرپریٹ کرتے تھے. تو مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے آپ کو علماء یا اسکالرس قرار دیتے تھے، جن کو حکم تھا کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور آگے پہنچائیں، جن پر یہ ساری ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ آیات پڑھ کر سنائیں، تزکیہ کریں، کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں. انہوں نے صرف اس کی قرأت کی اور اس کو سمجھا نہیں. ثم لم یحملوها، تو ان کی اگزامپل پھر کیسی ہو گئی؟ جب کوئی قوم، مسلمان قوم اپنے کتاب کے اوپر عمل نہیں کرتی تو اس کی اگزامپل ہوتی ہے گدھے کی طرح جو کتابیں اٹھاتا ہے. گدھے سے کیوں دی گئی مثال؟ گدھا کس چیز کی علامت ہے؟ بے وقوفی کی، اسٹوپیڈیٹی کی، ناسمجھی کی، اور پھر اس پر بوجھ بھی لادا جاتا ہے، اور جدھر ہکایا جائے وہ ڈنڈا مارے وہ فوراً چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو مراد ایسے علماء ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو صرف علم حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، ایک کتاب نہیں، کتابوں پر کتابیں، لیکچرز پر لیکچرز، ایک کے بعد ایک سنتے پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن عمل ویسے ہی رہتا ہے، ڈریس ویسے ہی رہتا ہے، اسی طریقے سے حال حلیہ رہتا ہے، وہی اخلاق رہتا ہے، وہی رکھ رکھاؤ رہتا ہے، وہی باڈی لینگویج، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا. تو گویا انہوں نے اپنے اوپر، گویا وہ ایک گدھے کی طرح ہیں جنہوں نے اپنے اوپر کتابیں لا دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امی جان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. وہ جب ہمیں ڈانٹتی تھیں جب ہم چھوٹے تھے تو وہ یہی کہتی تھیں کہ گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہوں گی، اگر یہ کام یعنی اس طرح اخلاق یا اس طرح تمیز نہیں سیکھی گئی یا اس طریقے سے نہیں بیہیو کیا گیا تو گویا گدھے کے اوپر کتابیں لدی. تو یہ اردو لینگویج میں بھی، اب اردو زبان سے تو خیر ہمارا کوئی واسطہ بھی نہیں رہا ہے، لیکن جن کا ہے تو گدھے پر کتابیں لادنا. اب گدھے کے اوپر آپ پی ایچ ڈی لیول کی کتابیں لاد دیں یا نرسری، اسے پتہ چلے گا؟ یا خالی پیجز لاد دیں آپ اس کے اوپر، اس کے لیے تو کیا ہے؟ بوجھ، میرا بوجھ جو وہ کیری کر رہا ہے. تو وہ مسلمان جو کتاب پر عمل نہیں کرتے وہ ایکچولی بوجھ کیری کر رہے ہیں. دیکھیے نا، قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے تو آپ کیا کہتے ہو؟ کہتے اچھا قرآن پورا پڑھا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، اچھا حفظ بھی کر لیں، کتنا بوجھ لگتا ہے. اور باتیں کرنے کو آپ کہیں تو لوگ گھنٹوں پہ گھنٹے باتیں کیے چلے جاتے ہیں، لیکن آدھا پارہ پڑھ کر بھی یا 2 پیجز پڑھ کر بھی کیا ہوتا ہے؟
ہم کہتے ہیں ہم تو تھک گئے اور کب سے میں قرآن پڑھ رہی ہوں، سر ہی چکرا رہا، لیکن جب باتیں کرتے ہیں تو کوئی نہیں چکراتا ہمارا سر. رائٹ؟ کیا ہے؟ بوجھ، بوجھ ہے. دنیا کے کسی کام کے لیے ہم تھکیں خوار ہوں، ایون خوبصورت لگنے کے لیے ہی، لیکن جب قرآن مجید آپ کو تزکیہ کرنے کے لیے کہے تو آپ کو کیا لگے؟ امپاسبل، بوجھ. رائٹ؟ تو وہ مسلمان لوگ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو بس سیکھ رہے ہیں فار دا سیک آف اٹ، اور انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ سیکھنے ایکچولی کیا کر رہے ہیں، علم تو حاصل نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال گدھے کی مانند ہے جو کتابیں اٹھا رہا ہے. اسفار کا لفظ ہے وہ صفر سے ہے. صفر کہتے ہیں بڑی کتاب، ہیوج بک. تورات کی شروع یا تفاسیر کے لیے لفظ آتا ہے، یعنی بڑی بڑی کتابیں جن کو پڑھنے کے بعد انسان کا دماغ ہی روشن ہو جائے. اور جیوز اسکالرز کے پاس اتنی نالج تھی، لیکن انہیں یہ چھوٹی سی سمپل سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ عمل کے لیے ہے. وہ اس کو محض پڑھنے پڑھانے کا کام سمجھ کر کرتے رہے، انہیں پر اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ علم اصل میں کیا ہے اور علم حاصل کرنے کا نتیجہ یا آؤٹ کم کیا ہونا چاہیے. یا اگر میں اس کو ریفریز کروں کہ انٹرنلائزیشن آف نالج نہیں ہوئی. اور آپ کو معلوم ہے انٹرنلائزیشن آف نالج کیوں نہیں ہوتی؟ جب انٹرسٹ نہیں ہوتا، جب شوق نہیں ہوتا، جب آپ کو کیوریاسٹی نہیں لگی ہوتی. دو چیزیں چاہیے. جب آپ کیوریس نہیں ہوتے کہ اچھا میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گی، کیا ہوگا، کیا کروں گی تو کیا ہوگا، اور کہاں جانا ہے مجھے، کہاں چلے گئے سب لوگ، اور فائنلی کیا میں واقعی میں مر جاؤں گی، اور اگر زندہ ہوں گی تو پھر کیا ہوگا. آئی مین یو آر کیوریس اباؤٹ اٹ. تو مجھے ایسا کیا کرنا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ اگر اٹرنل ہے تو پھر اس میں تو چاہوں گی کہ اچھی طرح رہوں. یو آر کیوریس اباؤٹ اٹ. آپ سوال کر رہے ہیں، سوال پیدا ہوا ہے آپ کے اندر، تو تب آپ کو جو نالج ملتی ہے آپ اس کو انٹرنلائز کرتے ہیں. یا آپ کو شوق لگ گیا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے ملے تو وہ کیا کہیں، وہ کیا کہیں، ہم کیا چاہتے ہیں کہ بندی میں تم سے شوق لگ جائے. اگر وہ بھی نہ ہو، اور وہ کیوں نہیں ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جیسی عظیم الشان ہستی کو کوئی جانے پہچانے اور پھر اس کو شوق نہ لگے. دنیا میں دیکھیے نا معمولی سا انسان ہوتے ہیں، ان کی کوئی اچیومنٹ کی بنا پر کیسے شوق لگ جاتا ہے نا. پچھلے دنوں نعمان علی خان ڈبلن گئے ہوئے تھے اور میرا نیفیو جو تھا اس نے وہ سیشن اٹینڈ کرنے جانا تھا تو کہہ رہا تھا پپو آئی ایم سو ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ. شوق تھا کہ جا کے ملیں. رائٹ؟ اور وہ کیا ہے کہ آف کورس جس طریقے سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں لوگوں کو، تو شوق لگ جاتا ہے کہ ملیں، جا کے لائیو سیشن اٹینڈ کریں. ہوتا ہے نا. حالانکہ وہ تو انسان ہے، اور انسان مخلوق ہونے کے ناطے کمزور بھی ہے، عاجز بھی ہے، اور امپرفیکٹ بھی ہے. جب امپرفیکٹ عاجز کمزور مخلوق سے ملنے کا شوق ہو سکتا ہے تو اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کو جس نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں، آئی مین ساری سٹوری ہماری کن الفاظ پر بیسڈ ہے؟ احسان احسان احسان، فضل فضل، انعامات، رحمت، کیئر. اور کوئی لفظ ملے گا ہمیں اپنی سٹوری بیان کرنے کے لیے؟ سچ بتائیے گا آنیسٹی کے ساتھ. ناشکر انسان کو تو مل جائے گا. یس رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کے سے ملنے کا شوق ہو، اللہ کی رضا پانے کا شوق ہو، تو پھر انسان انٹرنلائزیشن آف نالج کرتا ہے. رائٹ. اور آج امت مسلمہ کا حال مور اور لیس یہی ہے. یا تو کہیں پر قرآن کی تلاوت پر فوکسڈ ہے سب، یا پھر حفظ پر فوکس ہے.
کہیں پر پہلے سٹیپ پہ رکے ہوئے ہیں، کہیں پہ دوسرے سٹیپ پر رکے ہوئے ہیں. کچھ جو اسکول آف تھاٹس ہیں اس میں صرف تزکیہ ہی چل رہا ہے نا. کچھ یونیورسٹیز باقاعدہ اسی اسکول آف تھاٹ کے اوپر ہیں جس میں صرف تزکیہ ہے. میں نام نہیں لے رہی بٹ جسٹ کہ آپ کو سمجھانے کے لیے 4 اسٹیپس بتائے گئے ہیں. وہ چاروں اسٹیپس کو فالو کرنا مسٹ ہے. اور کچھ مسلمان تو ان چاروں کو حاصل کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے. وہ تو کہتے ہیں بس دنیا کی تعلیم ہی کافی ہے، بس مولوی صاحب سے جو پڑھ لیا تھا بچپن میں وہ کافی ہے. ٹھیک ہے. یا جو لوگ کچھ تھوڑی بہت اویئرنیس ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں تو وہ ایک ہی دفعہ پڑھنا کافی سمجھتے ہیں. اور جن لوگوں نے صرف تلاوت کے اوپر فوکسڈ ہے وہ بھی صرف رمضان کے رمضان ہی پڑھتے ہیں، ہے نا. بس ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ پورا قرآن پڑھنا، اور اس کو بڑا لائک پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ ہم کم از کم ایک دفعہ تو پڑھ لیں. اور بعض لوگ تو علماء بھی بن جاتے ہیں، کئی کئی سال پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن تربیت اور تزکیہ نہیں ہوتا. ٹھیک. تو یاد رکھیے ناسمجھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ناسمجھی کہہ رہے ہیں. گدھے کی مثال دے کر بیسیکلی ناسمجھی قرار دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی قوم یہ رویہ رکھتی ہے تو وہ ناسمجھ ہے. یاد رکھیے گا انسان کی سب سے بڑی ضرورت نالج ہے. کون سی نالج؟ ڈیوائن نالج. دنیا کی نالج کی بھی ضرورت ہے، لیکن سپوز اگر کسی کو دنیا کی نالج نہیں بھی مل سکی لیکن ڈیوائن نالج مل گئی تو اس کا کام بچ جائے گا. جی، اس کی نجات ہو جائے گی، بچت ہو جائے گی اس کی. لیکن اگر کسی کو ساری دنیا کی بھی نالج مل گئی اور ڈیوائن نالج نہیں ملی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی کمثل الحمار یحمل اسفارا. تو علم جو ہے یاد رکھیے، یا تعلیم جو ہے، یعلمہم تعلیم کی بات ہے نا، سکھانا پراپرلی فارملی. تعلیم کی اصولی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ نالج پرووائڈ کرے، یعنی آپ کا لیول آف نالج انکریز ہو. رائٹ. اور نالج جب آپ پالیں تو علم کا جو اصولی نتیجہ یا آؤٹ کم ہونا چاہیے وہ کیا، کہ وہ ایمان کو انکریز کرے. اور ایمان جو ہے اس کا ایک نیچرل اور فوری آؤٹ کم یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے موریلٹی کو ریز کرے. ٹھیک ہے. یعنی اخلاق بہتر ہو. یہ 4 الفاظ لکھ لیجئے، ایک ایکویشن لکھ لیجئے: تعلیم، علم، ایمان، اخلاق. تعلیم یعنی سیکھنا سکھانا باقاعدہ گریجولی. تعلیم کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ نالج پرووائڈ کرے. آپ کا جو لیول آف نالج ہے وہ انکریز ہو جائے وہ سیشن لینے کے بعد. سپوز نالج کا آؤٹ کم کیا ہونا چاہیے کہ میرے اور آپ کا ایمان کو انکریز کر دے. ایمان اگر انکریز ہوا ہے تو اس کا نیچرل اور فوری آؤٹ کم میری اور آپ کی موریلٹی انکریز ہو جائے، یعنی سمپل الفاظ میں اگر میں کہوں اخلاق بہتر ہو جائے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا بہت یقین بھی ہے، ایمان بھی، آپ کہتی میرا بہت پکا ایمان ہے، مجھے بہت یقین ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، مجھے بہت محبت بھی ہے، میں بہت اللہ سے ڈرتی بھی ہوں، لیکن جب کسی کو معاف کرنے کی باری آتی ہے تو نالج اگر مجھے لوگوں کے معاملے میں معاف کرنے والا نہیں بنا رہی تو اس کا مطلب ہے تعلیم علم میں نہیں ڈھل رہا، علم انکریز نہیں ہوا، علم ایمان کو انکریز کرنے کا ذریعہ نہیں بنا، یہی وجہ اخلاق درست نہیں ہوا. اگر مجھے اور آپ کو وہ درگزر کرنے والا نہیں بنا رہی ہے تو سمپلی کیا مطلب ہے؟ اگر سورہ صف پڑھ کر میں اور آپ اسٹل جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا سادہ سا مطلب کیا ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا. وہ بوجھ تو لاد لیا ہم نے اپنے اوپر، لیکن وہ تعلیم علم نہیں بنی، علم نے ایمان انکریز نہیں کیا، ایمان نے آپ کا موریلٹی انکریز نہیں کی. تو یہ پیٹرن ہونا چاہیے رب سبحانہ و تعالیٰ کی نالج ایکوائر
کرنے کے ساتھ ساتھ. تو علم جو نالج ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی نالج، اس کی 3 چیزیں آپ کے اندر ڈیولپ کر دیتا ہے وہ، یا علم کی 3 ذمہ داری ہیں. نمبر 1، علم میرا پرسپیکٹو بن جائے، میرا لینس بن جائے جس کے تھرو میں دنیا کو دیکھ سکوں. علم میرا عمل بن جائے، اور علم میری ڈھال بنے یا پروٹیکشن بنے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے کلام کی باتیں یاد کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں اچھا اس سے آئے سے یہ لیسن 1 2 3 4 بلٹ پوائنٹس میں یہ آیا، یہ پتہ چلا، یہ پتہ چل گیا، میں بتا سکتی ہوں یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا. نو نو نو، اس نالج کو میرا اور آپ کا تناظر یا پرسپیکٹو یا لینس بننا ضروری ہے. یہ جو بھی میں بات کر رہی تھی کہ ہم معاف کرنے کے قابل اگر نہیں ہوئے، تو سمپلی کیا مطلب ہے، ہم نے یہ تو سیکھ لیا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ اتنے 4 پوائنٹس ہیں، یہ یا اس کی 4 باتیں یہ یا 3 پوائنٹس ہیں یہ، لیکن وہ میرا لینس نہیں بنا. جب لینس نہیں بنا تو پھر میں اس پرسپیکٹو میں اس انسان کو دیکھ ہی نہیں رہی اپنے ایمان کے. اس انسان کو دیکھنے کے لیے میں نے دین الگ رکھا، اور اب میں نے دنیا داری کے پرسپیکٹو میں وہی اپنی پریویس جو میرے اخلاق کا حال تھا اسی پرسپیکٹو میں دیکھ رہی ہوں. اس لیے میں تو معاف نہیں کر سکتی. میں ایگزامپل دے دوں گی. You get it? تو علم لینس آپ کا کب بنتا ہے؟ جب آپ انٹرنلائزیشن آف نالج کرتے ہیں. علم آپ کا عمل کب بنتا ہے؟ جب آپ انٹرنلائزیشن آف نالج کرتے ہیں. علم آپ کی پروٹیکشن کب بنتا ہے؟ جب آپ انٹرنلائزیشن آف نالج کرتے ہیں. پروٹیکشن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو چیز علم نہیں ہے آپ اس سے بچ سکیں. علم ہی آپ کو انیبل کرتا ہے کہ کیا چیز علم نہیں ہے. ابھی تو کیا لگتا ہے، آپ دیکھیے نا ہمارا حال کیا ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت انفارمیٹیو سیشن تھا، بہت بہت زبردست. اگر آپ پوچھیں کہ کیا سیکھا، کوئی ایک جملہ بھی نہیں بتا پاتا. وجہ کیا ہوگی؟ پوائنٹس لکھے تھے؟ جی لکھے تھے. وہ ابھی آپ کے اندر یا ہی نہیں ہے. اس نے کوئی ریپل نہیں ڈالی ہے آپ کی تھاٹ پروسیس میں، کوئی ارتراش پیدا نہیں کیا ہے، کوئی موو نہیں کی ہے کوئی چیز. آپ وہیں کے وہیں ہیں، اور اوپر سے کچھ اور انفارمیشن کا ایک اور لاٹ آ گئی آپ کے اوپر. Am I right? تو یاد رکھیے علم جو ہے وہ ایمان انکریز کرے گا، ایمان اخلاق بہتر کرے گا. اینڈ یو ہیو دا لینس جس کو ہم کہتے ہیں ایمانی تناظر، ایمانی پرسپیکٹو. اب آپ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ معاف کر دو، درگزر کر دو، جو معاف کر دے گا اس کے لیے یہی اجر ہے، کیا گیا نا انکریج، تو آپ اس سارے معاملے کو اس پرسپیکٹو سے دیکھنے کے اگر قابل ہو گئے تو اس کا مطلب ہے علم آپ نے انٹرنلائزیشن آف نالج کی ہے. اور اگر نہیں تو پھر بوجھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. کتنی بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. اچھا بات تو ہو رہی ہے اہل کتاب کی، اور وہ کون ہے؟ تورات کس کو ملی تھی؟ ہمیں تو نہیں ملی نا تورات. پریویس جو مسلم امت تھی بنی اسرائیل ان کو ملی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم بھی یہ دیکھیں کہ ہم ایسے نہ کریں. آپ کو معلوم ہے صرف یاد کرنا یا سمجھنا کافی نہیں ہوتا. نالج نہیں ہے یہ کہ مجھے یاد ہو گیا یا مجھے سمجھ آ گئی، یہ بھی نالج نہیں. وہ سمجھ آنے کے بعد آپ کے تھاٹ پروسیس کا حصہ بننا چاہیے وہ، اور آپ کی جس کو ہم کہتے ہیں نا اندر، یا اس کے بارے میں بات کر لینا بھی کافی نہیں ہے جب تک وہ عمل میں نہ ڈھلے. میں نے کیا کہا آخری بات؟ جب تک وہ عمل میں نہ ڈھلے وہ آپ کا علم نہیں ہے. میرا اور آپ کا علم بس اتنا ہی ہے جس پر میں اور آپ عمل کرتے ہیں. رائٹ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے، زیاد بن لبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا
یا رسول اللہ ہم خود بھی پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ یوں ہی قیامت کے دن تک چلتا رہے گا، تو علم ضائع نہیں ہوگا۔ علم کیسے ضائع ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن ام لبید، تمہاری ماں تمہیں گم کر کے روئے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینے کے بہت سمجھدار آدمی ہو، کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے تھے؟ دراصل یہ لوگ اس کی تعلیمات سے معمولی سا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، یعنی سمپلی کتاب پر ذرہ برابر بھی عمل نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی ایک ایسا دین ایجاد کر لیا تھا جیسے ہمارا اسلام میں بھی ہوا ہے نا، جس میں کئی بدعتیں ہیں، کرامات ہیں، اور ایک پیرلل دین ہے جس میں اور ہی کچھ ریچولز ہیں، اور اس کو کیا سمجھ کے کیا جاتا ہے؟ دین۔ ٹھیک ہے، تو دین پر عمل کرنے کے بجائے دین کو ایک اور عجیب سی شکل دے لینا۔ دین کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید کیوں آیا تھا؟ کہ آپ پڑھیں، کانٹمپلیٹ کریں، تدبر کریں، غور و فکر کریں اور عمل بدلیں، طرز عمل بدلیں۔ تو علم جو ہے وہ انسان کا حال بن جائے، یہ علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا نتیجہ ہونا چاہیے۔ زندگی بدلے، لائف سٹائل بدلے، اور قرآن پڑھنے والی خواتین کی جو سب سے پہلی چیز بدلنی چاہیے وہ ان کا ڈریس ہے۔ اگر آپ کے ٹراؤزرز سے آپ کے اینکلز جھلک رہے ہیں تو آپ کے علم میں آپ کا حال نہیں بدلا۔ علم انسان کا حال بنے، قال نہیں۔ قال کس کو کہتے ہیں؟ باتیں، ہو سکتا ہے آپ بہت اچھی باتیں کر سکتی ہوں دین اسلام پر، قرآن پر، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لیکن یہ نہیں چاہیے۔ چاہے آپ ایک بات بھی نہ کر سکتی ہوں، لیکن آپ اوور ہال کرنے والی ہوں اپنی پورے لائف سٹائل۔ اور یہ سمپل سی چیز، ایک لٹمس ٹیسٹ ہم سب کر سکتے ہیں اپنے ساتھ کہ ہمارا علم حال میں بدلا ہے یا نہیں، یا علم ہمارا حال ہے یا نہیں۔ بس ذرا سا ہم نیچے جھانکیں اور اپنے اپنے اینکلز کو دیکھ لیں۔ جس کے اینکلز انکورڈ ہیں، علم اس کا حال نہیں بنا، قال بن گیا ہے۔ کیونکہ یہ تو سمپلسٹ سی بات ہے جو ہمیں بچپن سے سکھائی گئی ہے، اور اتنا کچھ ہم نے سنا ہے اور اتنا کچھ پڑھا ہے اور اتنا کچھ اویلیبل ہے کہ اب تو یہ سب بات سبھی کو پتا ہے کہ خاتون کا ڈریس کیسا ہونا چاہیے، کیا کیا چیز کہاں تک کور ہونی چاہیے اس کی، رائٹ؟ حسن بصری کہتے ہیں قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا، یعنی وہ تلاوت کرنے کو ہی عمل سمجھنے لگے۔ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہاں پر امیون اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، یعنی ریئل امیین وہ لوگ ہیں۔ یہاں جن امیین کی بات کی گئی ان کو تو اللہ تعالیٰ نے نالجبل کر دیا تھا، لیکن اب اگر کوئی اس کتاب کو کے اوپر عمل نہیں کرے گا یا اس کتاب کے بارے میں جانتا نہیں ہوگا، اب وہ امیین ہے۔ اور ان کا دین کیا ہے؟ امانی، اپنی مرضی سے عمل کرنا اور امیدیں کچھ اور ہی رکھنا۔ مثلا اگر حیا نہیں کسی عورت کے اندر تو ایمان ہے؟ اہل کتاب کے اندر بہت بڑی بڑی امیدیں تھیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، لیکن عمل بالکل بھی نہیں تھا۔ تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ عمل نہ کرنا اور قرآن مجید کے مطابق اپنا حال، اپنا خلیہ، اپنا لائف سٹائل نہیں بدلنا، اور یہ امیدیں رکھنا کہ ہم تو بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں، یا ہم نے بہت بڑے بڑے اسکالرس کو سنا ہے، پڑھا ہے، بکس، بہت ساری تفسیریں، فائن، بٹ وہ آپ کا حال نہیں بنا۔ اور حال کیا ہوتا ہے؟ حال کو کچھ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے، رائٹ؟ ابن القیم کہتے ہیں اہل قرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے، اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے تھے، اگرچہ قرآن ان کو زبانی یاد نہ بھی ہو، لیکن جب وہ اس پر عمل کریں گے تو انہیں اہل القرآن کہا جائے گا۔ یعنی بے شک ہو سکتا ہے یہ پاسبلٹی ہے کہ کسی کو پورا قرآن حفظ نہ ہو، لیکن اس کے عمل میں وہ پوری طرح ہو۔
تو وہ اہل القرآن ہے. لیکن ایک ایسا انسان جو قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے لیکن اس کا عمل نہ ہو تو ایسے انسان کو اہل القرآن نہیں کہا جائے گا. تو عمل نہ کر کے امیدیں بہت اونچی اونچی رکھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اور یہاں اس حوالے سے بھی پھر گدھے کی اگزامپل جو ہے وہ گدھے کو لگتا ہے کہ میں نے بہت کچھ اٹھایا ہوا ہے لیکن ایکچولی اس کا اٹھایا جو ہے جانا جو ہے اس کا سب اٹھانا تھکن کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں دے گا. آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن کچھ پیشانیاں تھکی ہوئی ہوں گی, عاملۃ ناصبہ, خوب کام کر کے آئی ہوں گی, لیکن یہ لمبی زندگی, ایفرٹ والی, جہاد والی زندگی, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے والی زندگی گزار کے سٹریس لیتے ہوئے کیا امید ہے مومن بندے کو کہ وہاں جا کر آرام کریں گے. لیکن وہاں جا کر بھی ہر ایک کو آرام نہیں ملے گا. کچھ لوگ بہت تھکے ہوں گے یہاں پر لیکن ان کا تھکنا وہاں بھی پھر وہ تھکے ہوئے ہی رہیں گے کیونکہ ان کی مشقت کم نہیں ہوگی, کیونکہ انہوں نے جو عمل کیے تھے یا تو دھوکے میں مبتلا تھے یا سرے سے انکار ہی کر دیا تھا یا اہل کتاب والا حال تھا. تو قرآن جب تک کہ آپ کو تلاوت بھی درست کرنی آنی چاہیے, آپ کو معنی بھی معلوم ہونے چاہیے, آپ کو انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے, حفظ بھی ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ عمل یعنی قرآن آپ کے تزکیے کا ذریعہ ضرور بننا چاہیے. اگر تزکیے کا ذریعہ وہ نہیں بن رہا, آپ کو بالکل پرفیکٹ تجوید آتی ہے نو میٹر واٹ, ہو سکتا ہے آپ نے کہیں کمپٹیشن بھی ون کیا ہو, تزکیے کا باعث اگر نہیں بن رہا تو پھر وہ آپ کا تلاوت کرنا کافی نہیں رہے گا. حسن بصری کہتے ہیں بے شک اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا لیکن انہوں نے اسے شروع سے نہیں لیا, یعنی عمل نہیں کیا, انہیں اس کے معنی اور تعویل کا کوئی علم نہیں. قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ کیا گواہی دیتی ہیں, کانا خلقہ القرآن. تو صاحب قرآن کو سب سے زیادہ فکر اپنے عمل کی ہوتی ہے. صاحب قرآن وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کے اوپر تنقید کرتا رہے کہ وہ یہ نہیں کرتا اور وہ نہیں کرتا, وہ سب سے زیادہ تنقید اپنے اوپر کرتا ہے. یقیناً وہ دوسروں کی غلطیوں یا معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی کنسرنڈ ہوتا ہے وہ, لیکن اس کا اصل فوکس اپنا آپ ہوتا ہے. تو آج ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ مغرب ہماری تھوڑی ارلی ہو رہی ہے, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 6:20 کے اوپر ہی نیکسٹ ویک سے اس کو کنکلوڈ کیا کریں گے. ٹیک ہوم لیسن کیا ہے؟ انٹرسپیکشن. اباؤٹ واٹ؟ اس نالج کے بارے میں جو آپ سال ہر سال سے ایکوائر کر رہی ہیں. کیا تناظر بنا میرا, پرسپیکٹو بنا میرا, لینس بنا, کیا میرا عمل بنا وہ علم؟ مجھے یہ بھی پتا ہے, یہ بھی پتا ہے, یہ بھی پتا ہے. کیا ڈھال بنا کہ میں ڈفرینشیٹ کر سکوں کہ یہ نالج نہیں, یہ اس کو نالج نہیں کہیں گے ہم, یہ تو فضول کی لفاظی ہے. تو آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اس سے کہ ریئل کانٹینٹ کیا ہے, وہ ریئل کانٹینٹ ہی آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ کوشچن یہ کہ علم میرا حال بنا ہے یا نہیں, یا قرآن مجید کو جتنا میں نے پڑھا ہے وہ میرے تزکیے کا ذریعہ بن رہا ہے یا نہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللہم علمنا ما جہلنا وذکرنا منه ما نسینا وارزقنا حسن تلاوته وحسن العمل به وحسن الدعوة إليه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لهما وارحمهما وادخلهما في اعلی جنت الفردوس. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے, انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک 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 واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.